اور قطعاً ہم ایسے ظلم کو جو ہے برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ جمعیت العلماء پورے ملک بھر میں الحمدللہ آج بعد نماز جمعہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے اپنے اپنے مظاہرے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ دنیا میں اقوام متحدہ کی جانب سے یا صدر ٹرمپ کی جانب سے جو اظہار ہوا ہے کہ اس کو دارالحکومت بنایا جائے، قطعاً وہ غیر مناسب اور جارحانہ اور مسلمانوں کو ایک ٹھیس پہنچانے والی جو ہے چیز ہے، اس سے وہ اپنے چیزوں کو واپس لینا چاہیے۔ میں پرزور الفاظ میں جو ہے اس کی تائید کرتا ہوں۔ میں اس شعر کے ساتھ ہمارے مہمان اورنگ آباد سے جو تشریف لائے ہیں، اتفاق سے ہمارے لیے غیر مترقبہ نعمت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے امتیاز جلیل صاحب اتفاق سے جامع مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی، اورنگ آباد تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے جلسے میں شریک ہیں۔ ان کو اس شعر کے ساتھ میں دعوت و سخن دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شاعر کہتا ہے، ماضی میں جو طوفان یورپ سے منڈلایا یہاں تک آیا تھا، ماضی میں جو طوفان یورپ سے منڈلایا یہاں تک آیا تھا، ہم نے ہی اسے للکارا تھا، ہم نے ہی اسے ٹھکرایا تھا۔ اس شعر کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں اورنگ آباد کے مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے امتیاز جلیل صاحب کو، وہ اپنے اظہار خیال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ میں ناگپور کی اسمبلی سیشن میں آیا اور طے کر کے آیا تھا کہ یہاں پہ جانے سے پہلے جامع مسجد میں انشاءاللہ جمعے کی نماز پڑھیں گے۔ یہاں پہ اعلان ہوا کہ آپ لوگ اس طرح کا ایک احتجاج کر رہے۔ میرے حساب سے آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو آ کر ہماری ناراضگی، ہمارے غصے کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ صحیح بات ہے کہ آج ملک کے حالات جو ہے تو ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ مسلمان قوم کو ہم زندہ جلا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد اسے جلانے کے بعد، ختم کرنے کے بعد اسے صحیح ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم نے ہتیا بھی کی ہے تو کیوں کی ہے اور وہ صحیح کی ہے۔ آج یہ جو احتجاجی جلسہ ہے، مجھے بتایا گیا ہے، ایک تو فلسطین ہمارے امریکہ نے جو ایک ایسا فیصلہ لیا ہے جو دنیا کے اوپر ایک دادا گیری کرنے والی جو بات ہوتی ہے کہ میں سب سے سپریم ہوں اور میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، لیکن آج دنیا کے بہت سارے ملک تھے جو اس کی مخالفت یونائٹڈ نیشنز کے اندر کر رہے۔ اس لڑائی کے اندر ہم اکیلے ہیں ایسا نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کے کس طرح سے مسلمانوں کے اوپر ایک حکومت کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ اس احتجاجی جلسے کے ذریعے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسرائیل میں ہو رہا ہے، جو امریکہ کروانا چاہ رہا ہے، وہ اس ملک میں بھی ایک الگ طریقے سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کبھی کسی کا گوشت کے نام کے اوپر قتل ہو رہا ہے، تو کبھی لو جہاد کے نام کے اوپر کسی کو صرف قتل نہیں کیا جا رہا ہے، اسے زندہ جلایا جا رہا ہے، اس کا تصویر ویڈیو نکالی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں افسوس ہوتا کہ اگر ایک قاتل ہوتا اور اس نے یہ قتل کیا ہوتا، لیکن ہمیں بہت افسوس اس بات کا ہے، ہمیں چنتا اس بات کی ہے کہ وہ قاتل اکیلا ایک آدمی نہیں ہے۔ آج اس کے سمرتھن کے اندر جتنے 100 ہزاروں لوگ سامنے نکل کر آ رہے ہیں کہ اس نے جو ہتیا کی ہے وہ صحیح کی ہے، وہ لوگ بھی کسی ہتھیاروں سے کم نہیں ہیں۔ ان کی ذہنیت وہی ہے جو اس قاتل کی تھی۔ اسی لیے آج ہماری سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ
ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئے. آج ملک کے حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دوسروں کی یا غیروں کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کے اندر ہی کچھ ایسی دراریں پیدا کی جائے, مسلمانوں کے اندر ہی کچھ ایسے اختلاف پیدا کیے جائے, مسلکوں کے نام کے اوپر انہیں کیسا بانٹا جائے, اسی کے ذریعے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور یہ میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس سازش کو سمجھتے ہوئے ہمیں ہمارے جتنے بھی ہمارے مسلک ہے اس کو ہم درکنار کرتے ہوئے ہم اسے اپنا مانیے. آپ الگ الگ مسلکوں کو مان سکتے ہیں, لیکن جب ہم پر حملہ ہوتا ہے تو کسی نے یہ نہیں پوچھ کر آتا ہے کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. وہ آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان کو ہم ختم کر رہے ہیں. اسی لیے آج یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہو گئی ہے میرے بھائی. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پورے ملک میں اس طرح کے احتجاج درج کیے جائے تاکہ حکومتوں تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے کہ اگر تم یہ سب کرنے کے باوجود بھی خاموش ہے تو ہماری بھی خاموش رہنے کی انتہا ہوگی. اور وہ انتہا جس دن ہم ختم کر دیں گے تو اس دن بہت غلط ہو جائے گا. آپ ہمارے صبر کا پیمانہ آپ انتظار کر رہے ہیں. آپ یہ جو نوجوان لڑکے جب اس طرح کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جب پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے, اسرائیل فلسطین کے ساتھ کیا کر رہا ہے, لیکن صرف اپنے زور کے اوپر, صرف زبردستی کے اوپر آپ اپنی جو خواہشیں ہیں وہ لادنا چاہ رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. یہی حال آج اس ملک کے اندر ہے. ملک کے اندر جو بیٹھی ہوئی حکومت ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں 5 سال کے لیے نہیں, میں زندگی بھر کے لیے یہاں پر آ گیا. ارے یہ وہی عوام ہے جو چن کر دیتی ہے, لیکن اگر ظلم اور زیادتی زیادہ ہو جائے گی تو یہی وہ عوام آپ کو نیچے گرانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑے گی. اسی لیے آج آپ کو اقتدار ملا ہے تو آپ اس اقتدار کے ذریعے آپ اس ملک کے اندر کیسا امن پیدا کر سکتے ہیں. اس ملک کی پہچان یہی ہے کہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی ہم الگ الگ مذہبوں سے, الگ الگ زبانوں کے بولنے والے, ہمارے طور طریقے الگ ہو سکتے ہیں, ہمارے پہننے کا کھانے کا رواج الگ الگ ہو سکتا ہے, لیکن اس ملک کے رہنے والے ہیں ہم لوگ اور ہمیں بڑا فخر ہے اس ملک کے اوپر. لیکن اگر اسی ملک کے اندر نوجوان لڑکوں کو گرفتار کیا جائے گا, بے وجہ انہیں جیلوں میں بند کیا جائے گا, کئی سالوں کے بعد پھر عدالت اچانک کہتی ہے کہ نہیں یہ تو بے قصور ہے, ہم یہ مانگ کر رہے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی اس بات کی مانگ کرے کہ اگر کوئی ادھیکاری کسی بے قصور نوجوان کو اگر کسی فرضی کیس کے اندر گرفتار کرتا ہے اور کئی سالوں کے بعد وہ عدالت سے چھوٹتا ہے. ہم نے ویدھان سبھا کے اندر یہ مانگ کی ہے, ہم نے الگ الگ لیول کے اوپر جا کر سرکار سے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شک کی بنیاد کے اوپر اگر محض کسی نوجوان کی زندگی برباد کر رہا ہے, وہ ATS کا ادھیکاری ہو, وہ NIA کا ادھیکاری ہو, پولیس ہو, CBI ہو, جو بھی ہو, اگر عدالت کئی سالوں کے بعد اگر اسے بے قصور چھوڑتی ہے, جس طرح ہمارے گاؤں کے نوجوانوں کو 9 سال 8 سال بے گناہ ہونے کے باوجود پڑھے لکھے بچے, ڈاکٹرز, MBA پاس, ان بچوں کو بنا وجہ کے کئی سال جیل میں بند کیا گیا اور اچانک ایک دن عدالت کہتی ہے یہ بے قصور ہے. ہم نے یہ مانگ کی ہے اگر یہ بچے بے قصور ہونے کے باوجود اگر 8 سال یہ جیل میں رہے ہیں تو انہیں جنہوں نے جیل میں بھیجا ہے, جنہوں نے من گھڑت کہانی بنائی ہے, جنہوں نے فرضی اسٹوری تیار کر کے انہیں پھنسایا ہے, اگر نوجوان بچے بے قصور ہونے کے باوجود 8 سال جیل میں رہے تو اس ادھیکاری کو کم سے کم 4 سال آپ جیل کی سزا دکھائیے, تب جا کر انصاف ہوگا, تب جا کر ہم یہ مانیں گے کہ انصاف کر رہے ہیں آپ اس ملک میں. اس ملک کے اندر حکومت کسی کی بھی ہو سکتی ہے, کبھی کانگریس آئے گی, کبھی راشٹروادی آئے گی, کبھی بھاجپا آئے گی, لیکن یہ ملک قانون کے تحت چلتا ہے. سत्ता میں بیٹھی ہوئی حکومت کی مرضی کے حساب سے نہیں چلتا ہے کہ اب میں حکومت میں ہوں تو میرے حساب سے فیصلے ہوں گے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے انہیں یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کی کوئی رہنمائی نہیں کرتا, جس کے لیے کوئی کھڑا نہیں رہتا ہے. یہ تو الگ الگ طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں, یہ تو الگ الگ
فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں گے، کون آواز اٹھائے گا ان کے لیے؟ اسی لیے آج جو حرکتیں ہر تھوڑے دن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، کہیں نہ کہیں اسے روک لگنی چاہیے، کہیں نہ کہیں یہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ اب ہمارے بھی صبر کی انتہا ہو گئی، ہم کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ ہمارے اپنے بھائیوں کا اس طرح سے قتل ہونا، بے گناہ نوجوانوں کو جیلوں کے اندر بند کرنا، کب تک یہ چلتا رہے گا؟ کہیں نہ کہیں، اور میں آپ کو یہ بڑے فخر کے ساتھ بتاتا ہوں، اس ملک کی یہ تہذیب ہے کہ یہاں پر جو حرکتیں آج ہو رہی ہے، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف مسلمان یہ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے، بہت سارے ہمارے ہندو بھائی بھی کھڑے ہوئے ہیں ساتھ میں یہ کہنے کے لیے کہ نہیں، یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اسی لیے بھائیوں، میں آپ لوگوں کے بہت بہت آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر اس طرح کا ایک احتجاج کر رہے ہیں۔ مجھے ویدھان سبھا کے اندر یہاں پر جانا ہے، لیکن یہ ایک محض ایک اتفاق تھا، لیکن ایک بہت اچھی وجہ سے آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے مجھے بولنے کا موقع دیے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے جناب امتیاز جلیل صاحب اورنگ آباد، جو اپنا اظہار خیال کر رہے تھے۔ جو قوم اپنی تاریخ اور اپنے اکابر کی داستان کو بھول جایا کرتی ہے تو لوگ اس کو بزدل سمجھنے لگتے ہیں اور بزدلی کا یہ صلہ دیتے ہیں، جو چاہے اس کو کچھ بھی کہہ دے، جو چاہے اس کا گلا مروڑ دے، جو چاہے اخبارات کے اندر میں سود کی حلت کے فتوے کو شائع کرے، جو چاہے 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر کے مسلمانوں کے اندر میں جو ہے اختلافات برپا کرے اور ان کی کمزوریوں کو دیکھ کر ایک ایک چیزوں کو چن چن کر کے وہ نکالتا رہے۔ اسی طریقے سے اگر اسلامی آزادی کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو چاہے مسلمانوں کا گلا گھونٹ دے، جو چاہے مسلمانوں کو جیل کے اندر میں زبردستی بند کروا دے، جو چاہے جو ہے مسلمانوں پر ظالمانہ رویے کو اختیار کرے، جو چاہے اسلامی کتاب قرآن مجید کے تقدس کو جو ہے ختم کرنا چاہے، تو ہم ایسی آزادی کو تمہارے منہ پر مارتے ہیں۔ ہمیں آزادی چاہیے رب کے نظام کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے رب کے تقدس کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے رب کے کلمے کی آزادی۔ اسی چیز کو بتانے کے لیے میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب کو، وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں۔ ہم امن و امان کے خوگر ہیں، میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب عظیم الدین صاحب کو، جو مرکز جماعت اسلامی کے رکن بھی ہیں، وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ حضرات گرامی، معزز سامعین اور اکابر امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ٹرمپ کا ضدی اور ہٹ دھرمی کا جو فیصلہ ہے اس پر ہے۔ الحمدللہ ہم نے آج اس بات کا انداز لگا لیا ہے کہ ٹرمپ کا یہ فیصلہ جو ہے پوری دنیا کے رائے اور ان کی مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ ہم کو اس بات کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا ہے، یہاں تک کہ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بھارت دیش جس وقت اسرائیل اور ٹرمپ کے امریکہ کے فیور میں گرتا چلا جا رہا ہے، ان سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسے موقع پر بھی جب
जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के इलेक्शन होते हैं, उस वक्त भारत देश का वोट भी ट्रंप के खिलाफ पड़ता है। ये एक एप्रिशिएट करने की बात है कि हमने जो फैसला किया, इस भारत देश का जो फैसला है वो इंसाफ पर मबनी है, मजलूमों के फेवर में है, इसलिए हमको इस बात को नजरअंदाज नहीं करना है। ये मौका नहीं है कि हम अपने हालात में जो गुजर रहे हैं इस भारत में, कि उसको उजागर किया जाए और लोगों को जो हमारे फेवर में आ रहे हैं उनको भी दूर कर दिया जाए। पॉलिटिकल बयान तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र का मौका भी है कि ये ऐसे मौके पर जब हम देख रहे हैं जुलाई में 70 साल की तारीख है कि हिंदुस्तान में इस भारत देश ने जब भी कोई रिजोल्यूशन का पास होता है फलस्तीन के ताल्लुक से, तो हमेशा फलस्तीन का ही फेवर किया है। उसके बावजूद अब हम जब देख रहे हैं कि जब और उसके बाद में जब भी कोई दौरे पर जाता है, जहाँ का कोई बड़ा इक़्तिदार मुक़्तदिर आला ऑफिशियल जब जाता है दौरे पर इजराइल के, तो हमेशा फलस्तीन के ऑफिशियल के लोगों से भी मिलता है, अकेला सिर्फ इजराइल में जाकर के नहीं आता। ये पहला मौका था कि जुलाई में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो इजराइल गए थे, तो इन्होंने फलस्तीन के लोगों से बगैर मिले वापिस आए। ये हालात बता रहे थे कि हमें शायद इस बार भी फलस्तीन के वोट से महरूम होना पड़ेगा, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ सफारतकार लोगों ने ये मौके से फायदा उठा करके हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से जाकर के मिली, और स्टेट मिनिस्टर जो है फॉरेन MJ अकबर साहब, उनको सारी बातें जब हिंदुस्तान में लागू हुई तो उन्होंने ये बात का ऐलान किया कि हम मजलूमों के खिलाफ में हैं और कोई तीसरा मुल्क, जैसे अमेरिका की तरफ इशारा करूंगा कि कोई तीसरा मुल्क हमारी पॉलिसी और प्रोग्राम में दखलंदाजी नहीं कर सकता है। मैं ये सब इस हुकूमत के फेवर में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये इस मौके पर रिजोल्यूशन जो पास हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। क्या हालात हैं, क्या मौका है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात से एक पॉजिटिव बात निकालें कि इन हालात में हमें एक होने का मौका दिया है। इत्तेहाद इत्तेफाक की एक लहर पैदा हो रही है। इसको अब इस एहतियात के बाद में मैं ये चाहता हूँ कि इसको फरोग दिया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। इसको ये मामला ये है कि हमने अब किसी और मौके पर अगले 1 महीने में 2 महीने में ऐसे प्रोग्राम करते रहे। ये जो एहतजाजी जलसा है ये है बैतुल मुक़द्दस और गुंबद ख़िज़्रा वगैरह जो है, ये मुसलमानों की ये पहचान है। बहुत सारे लोग आकर के तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ जो निकली है, सारी दुनिया हमारे साथ में है आज। सारी दुनिया, यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूनियन जो है, उन्होंने भी इसके खिलाफ में फैसला दिया है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सारी दुनिया है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे मौके पर जो फासिस्ट तंजीमें होती हैं बस वही अगेंस्ट आ रही है। इसके खिलाफ में इन मौके से इत्तेहाद की जो फिजा पैदा हुई है, अवाम में पैदा हो गई है, अब अकाबिर में ये चीजें आना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। बहुत बहुत खुशाइन मौका है ये। हमें 1 महीने में 2 महीने में हालात हाजरा पर बैठ करके सवाल का ख्याल करना जरूरी है, ताकि हमारा एक ही मौका सारी दुनिया के सामने आए, सारे हिंदुस्तान के सामने आए। आज हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके हम हर बात को अपना हुक्म समझते हैं, उनकी उसरे की तरफ देखें तो आप से ये मिलता है कि आप हालात के उस वक्त की जो हालात थे उस पर बहुत गहरी नजर रखा करते थे। हालात से काबू के बाहर नहीं जाने दिया करते थे। हमारी गफलत ने हालात पे नजर नहीं रखा और इसको जिम्मेदारी से अलग करके रखा था। ये नतीजा था कि 100 साल जिंदगी में हम हत्ते हालात के बेकाबू हमारे हाथ से निकल गए और हमारे हालात काबू में नहीं रहे। हालांकि हमें तो ये चाहिए था कि हम हालात को पे मुतासिर होने के बदले उसके असरअंदाज हो जाए, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते थे। मुस्लिम बस्ती की कोई चरागाह में अगर कोई जानवर चुरा के लेके जाता था या खेती के ऊपर में अगर वो जला के रख देता था, उसी वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़दाम करते थे और या तो सरिया के जरिए या फिर गज़वे के जरिए लोगों को खुद भी जाते थे और वहां पे उसको वो मामले को ठंडा करते थे। ये हालात है, मुसलमानों को आ जाना चाहिए कि ये हमारे हालात है। हमको इंसानियत सिखाया इस्लाम ने। इस्लाम बुनियादी तौर पर इंसानियत का मजहब है। पूरी इंसानियत को शांति फैलाना चाहता है, सारी दुनिया में शांति फैलाना चाहता है। ये इंसाफ का और इसका ही मौजूद है कि हम लोगों को बता रहे हैं कि इंसाफ है। तो ये रिजोल्यूशन पास हुआ, ये रिजोल्यूशन जो फेल होने से रह गया है, मतलब ट्रंप ने जो विश्वास तैयार किया है, क्या तरीके उसकी। मैं बहुत सारी बातों में और मैं कराम से दरख्वास्त करूंगा कि आइंदा भी
یہ احتیاط کے بعد مسلمانوں کو کیا لائحہ اختیار کرنا ہے اس سلسلے میں اس اتحاد کی باتوں کو اور آگے بڑھائیں اور کسی نہ کسی موقع سے ایسے پروگرام دیتے رہیں اور ہمیں حالات پہ نظر رکھنا چاہیے، حالات کا اثر انداز ہونے کے لیے، حالات کو قابو سے باہر ہونے کے لیے نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم امن و امان کے خوگر ہیں، انصاف ہماری عادت ہے۔ ہم امن و امان کے خوگر ہیں، انصاف ہماری عادت ہے۔ سچائی ہمارا شیوا ہے، حق گوئی ہماری فطرت ہے۔ ہم اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہاں نے پرکھا ہے۔ ہم اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہاں نے پرکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا نتیجہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے دلیری تھی کہ آپ نے فلسطین کے حصے کو اور بیت المقدس کو یہودیوں کے جو ہے اس سے جو ہے آزاد کروایا۔ مسلمان ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو تقریباً 18 مہینے تک اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے ہیں۔ یہ وہ اسلامی تاریخ ہے۔ اب میں اس پر زیادہ نظر نہ ڈالتے ہوئے، ہمارے درمیان بہت ساری شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وقت کم ہے، میں ہر شخص جن کا نام میرے پاس لسٹ میں موجود ہے بس 5 سے 7 منٹ کی درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں۔ اب میں حضرت مولانا مسعود صاحب امام قصاب پورہ جو صدر ہیں جمعیت العلماء ناگپور کے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم۔ فقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، صدق الله العظيم۔ صدر جلسہ، معزز علماء کرام اور عزیز ساتھیوں اور میرے دوستوں، اس وقت بہت سارے علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں جنہیں ہمارا آپ کو سننا ہے۔ ہمارا آپ آپ کے بیچ میں رہتے ہیں، کبھی بھی آپ سن سکتے ہیں، لیکن جو باہر سے ایک نعمت مترقبہ کے طور پر جو کچھ علماء تشریف لے آئے انہیں آپ کو سننا ہے۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ تو ہیں، لیکن زندگی کے اندر ہم ہمیشہ ہر سال 6 دسمبر کا جب 2 دن آتا ہے اس کو ہم بابری مسجد کے طور پر یاد کرتے ہیں اور تھوڑا سا کچھ بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ 6 دسمبر اب ایک بار نہیں، اس کے ساتھ 2 تاریخیں موجود ہو گئی۔ گزشتہ 6 دسمبر جو گزرا وہ عالم قدس مسجد اقصیٰ، جس کے بارے میں امریکہ کا ناپاک شخص، کمینہ شخص میں کہتا ہوں، اس شخص نے جو اعلان کیا کہ بیت الاقدس یعنی یروشلم اسرائیل کی راجدھانی ہوگی۔ میں یہ بات صاف لفظوں میں کہتا ہوں، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن یروشلم اسرائیل تک کبھی بھی اس کا وہ نہیں بن سکتا ہے، یہ پائے تخت کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن اسرائیل کا دارالتخت یروشلم کبھی نہیں بن سکتی اس کی راجدھانی۔ ٹرم جیسے کتنے ٹرم آ جائیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مسجد اقصیٰ صرف مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اس سے ہمارے انبیاء کرام کی کتنی چیزیں موجود ہیں۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، یہ وہی جگہ تھی۔ آپ مسجد مکہ سے آپ کو بیت المقدس لایا گیا، بیت المقدس کے اندر آپ نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب آپ اوپر گئے تو بعض روایتوں اور حدیثوں کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی ہے۔ تو اس سے ہمارا وہ دلی لگاؤ وابستہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج جس مسجدوں کے تقریباً ناگپور کی تمام مسجدوں میں اس کے لیے اعلان کیا گیا کہ ایک احتجاجی دھرنا بھگوا گڑھ چوک پر رکھا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بھگوا گڑھ چوک کے چاروں طرف کے اطراف سے پوری پبلک کا مجمع بھر جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ ہم اتنے ہمارا ضمیر اتنے ہی لوگوں کے اندر جاگا۔ کیا وہ لوگ جو اس وقت پر حاضر نہیں ہوئے، کیا وہ یہ نہیں چاہتے؟ کیا ان کے تکلیف و پریشانی نہیں آئے گی؟ ہماری ذمہ داری انہی لوگوں کی ہے جو اس وقت موجود ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے یہاں پہ بیٹھے اور دھرنا دیں۔ بڑا افسوس کی بات ہے، مسلمانوں اس وقت جاگنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اس وقت جس حالات اور ماحول سے ہم گزر رہے ہیں۔ کل یونائٹیڈ نیشن کے امریکہ کے اندر وہاں جب ووٹنگ ہوئی اس کے خلاف، تو تمام تقریباً 124 لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ ڈالنا، ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم ان کا تہہ سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خصوصاً اپنے ملک کی وزارت خارجہ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس موقع پر یہ بتلا دیا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے ملک کے اندر کچھ بھی حالات رہے، لیکن جب بات فلسطین کی آئیں گی تو ہمارا حق ہمیشہ فلسطین کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ تم سمجھ جاؤ اور اپنی بات کو واپس کرو۔ اس نے یہ بات کی دھمکی دی اس کی وہاں پہ کہ بھائی چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنا پائیدارت کو یروشلم کو بنا کر رہیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ بھول جائیے، آپ کو تاریخ نہیں معلوم ہے کہ مسجد اقصی سے کون سی تاریخ اور کتنی تاریخیں وابستہ ہیں۔ اگر تم یاد رکھیے یہ مسلمانوں سے نہیں، ان ماضی کے ہمارے انبیاء کرام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کسی قیمت پر بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ میں اپنی باتوں کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا یہ تھے ہمارے مولانا مسعود احمد صاحب، جن کی بات سے آپ سبھی حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ قرآن مقدس کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم کو فلسطین کے حالات کو بدلنے کے لیے خود کو بھی بدلنا ہوگا۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، وہ ظلم و ستم سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بننا ہوگا۔ وہ ساری چیزیں بھی ضروری ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا جمال صاحب جو سیکریٹری ہیں جمعیت العلماء مالیگاؤں کے، آپ تشریف لائیں اور اپنا بھی اظہار خیال فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ صدر مجلس، حضرات علماء کرام، معزز سامعین، پورے ہندوستان کے اندر ایک ہی وقت میں جمعیت علماء ہند کے قائد محترم حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہم کی آواز پر 22 دسمبر جمعہ کے روز یوم دعا اور احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم لوگ اپنا احتجاج درج کروا رہے ہیں۔ ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اور مذہب اسلام کے اندر سب سے بڑا حکم جو ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز یہ اللہ کی رضا والے سب سے بڑا عمل ہے جس کو ہر مسلمان انجام دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 سال تک، 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں ایک بے چینی ہے کہ امریکہ نے اپنا پاور بتاتے ہوئے اور دادا گیری کرتے ہوئے یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی قرار دیا ہے، جس کے لیے جمعیت علماء ہند جو صرف ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے اندر بسنے والے ہر انسان کی آواز ہے۔
ہر انسان کی آواز ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا ظلم ہوتا ہے جمعیت علماء ہند کھڑی ہو کر کے سب سے پہلے اس کا سد باب کرتی ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، پڑتا ہے تو گھٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ آج امریکہ یہ ظلم کر رہا ہے کہ فلسطین جو انبیاء علیہ السلام کا شہر ہے، اس شہر کے اندر اسرائیل کی راجدھانی بنانا چاہتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا شہر بابرکت شہر ہوتا ہے، اور فلسطین کو ناجائز طریقے سے سلب کیا گیا ہے، اس پر زبردستی قبضہ کیا گیا ہے۔ فلسطین کے اندر، فلسطین میں بسنے والے مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ کب ہم کو آزادی ملے اور ہم وقار کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن امریکہ کا جو یہ حکم آیا ہے اس سے فلسطین بھائیوں کے جو ہے تو جذبات مجروح ہو گئے ہیں، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں کہ جو ہم خواب دیکھ رہے تھے وہ ہمارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ لیکن ہم یہاں جمع ہو کر کے بتا دیے کہ فلسطین کے مسلمان جو ہے وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ ہمارے یہ جمع ہونا ان کے حوصلوں کو بڑھائے گا۔ اس وقت ہم لوگ یہ مطالبہ کریں حکومت ہند سے کہ وہ امریکہ تک یہ بات پہنچائے کہ ہندوستان کے مسلمان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم کو فلسطین کے اندر یروشلم کو جو ہے تو اسرائیل کی راجدھانی منظور نہیں ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، آپ سب اس مطالبے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے اس کی اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم لوگ مالیگاؤں سے تشریف لائے تھے، اپنا احتجاج درج کرواتے ہوئے یہاں کچھ باتیں رکھ دی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ فلسطین یروشلم کا پائے تخت بن جائے اور راجدھانی بن جائے، ایسا ناممکن ہے۔ میں ٹرمپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اور امریکی جتنے سفارت خانے ہیں وہاں تک کہ میری یہ بات پہنچ بھی جائے گی اور لوگ پہنچا بھی دیں گے کہ مسلمان قطعاً اس بات کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ مسلمان اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ فلسطینی مسلمان امن و امان، چین و سکون کے ساتھ میں زندگی بسر کریں، اور یہ جو بربریت اور دہریت اور درندگی والی جو چیزیں ہیں، میں ٹرمپ سے اور اسرائیلی صدر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کو اپنا ظلم بند کرے۔ میں اس شعر کے ساتھ کہ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لے گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جیئیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ اس شعر کے ساتھ میں حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب جو رامپور سے تشریف رکھتے ہیں ان کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: لا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ظلم کیا ہوتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد،
دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قابل قدر محترم سامعین، آپ کا یہاں جمع ہونا آپ کی غیرت مندی کی علامت ہے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مسجد اقصیٰ کی اہمیت، اس کے حدود اربع، اس کی حیثیت اور عظمت پر آپ کے سامنے گفتگو ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں مکے سے بھی بلایا جا سکتا تھا، اور حرم سے زیادہ کوئی اچھی جگہ معراج میں جانے کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ وہاں بلانے کے بعد 1,24,000 انبیاء کرام کو آپ کی ابتدا میں جمع کر کے گویا کہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں محمد عربی کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا جا رہا ہے۔ اسی دن سے بات بھی ظاہر ہو گئی کہ یہ مسجد اقصیٰ کسی اور کی نہیں، مسلمانوں کی اپنی ملکیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حکم اور فیصلے سے مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کی جھولی میں ڈالا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے جھولی میں ڈال کر یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ وہ منحوس قوم ہے جس نے اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ دنیا میں کوئی بھی اپنے مذہب کے اپنانے کے بعد، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے نبی کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، گستاخی کی جرات بھی نہیں کرتی۔ جناب محمد الرسول اللہ کے صحابہ جب آپ جاتے تھے بیت الخلا کو تو صحابہ اپنے ہاتھوں سے راستوں کو صاف کیا کرتے تھے، مگر یہ یہود بے بہبود قوم، ایسی بدترین قوم ہے، اس نے اپنے نبی کو ستایا ہے۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے بعد اتنا پریشان کیا ہے، اتنا پریشان کیا ہے، خدائے پاک کی قسم کسی اور جماعت نے اپنے کسی مقتدی کو اتنا پریشان نہیں کیا۔ آپ سورہ بقرہ پڑھتے جائیے، اس خبیث ترین قوم کی گندی ذہنیت اجاگر ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اے محمد، آپ اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے کہ یہودی قوم جو ہے کائنات کی وہ بدترین قوم ہے، جو امت مسلمہ کی کٹر دشمن ہے، یہ تمہاری دوست کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ جب کبھی بھی مسجد اقصیٰ پر اس کا ناپاک سایہ پڑا تو آزادی کے لیے جد و جہد کی ہے۔ یاد کیجئے، جب عیسائیوں کے شکنجے میں بیت المقدس سسک رہا تھا، مسجد اقصیٰ کا لہو ٹپک رہا تھا، حضرت عمر ابن خطاب مدینے سے آ کر کے مسجد اقصیٰ پر قابض ہوتے ہیں، پھر بدقسمتی سے مسجد اقصیٰ چلی جاتی ہے پھر عیسائیوں کے قبضے میں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنی فوج کے ساتھ اس وقت تک برسرے پیکار رہتے ہیں جب تک کہ مسجد اقصیٰ کے اندر نور الدین زنگی کا بنایا ہوا وہ ممبر، جنہوں نے بڑی چاٹ سے ممبر بنوا کر یہ کہا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصیٰ کے اندر نصب کروں گا، ان کتوں کو ہم مسجد اقصیٰ حوالے کر دیں گے۔ کیا ٹرمپ جیسے احمق اور کم بخت بےہودہ آدمی کے کہنے سے، جس کے پاس تاجرانہ دماغ ہے، جو عیاش آدمی ہے، جس کی نظر غلط اپنی بیٹی کی پر ہے، ایسے احمق اور نادان کی وجہ سے کیا امت مسجد اقصیٰ کو حوالے کر دے گی یہودیوں کے، جو مسجد اقصیٰ کے اندر چپل اور جوتے سمیت چل کر اس کی حرمت کو پائمال کریں؟ ارے حوالے کر بھی دیتے اگر ان کے دلوں میں احترام ہوتا، لیکن یہ وہ قوم ہے جس کی نگاہ میں اپنی ماں کا احترام نہیں ہے، اپنی بہن کا احترام نہیں ہے۔ اسی قوم نے اپنی ماں اور بہنوں سے زنا کاری کا آغاز کر کے اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کو پورا کیا ہے کہ اگر کوئی قوم ایسی ہو سکتی ہے گندی جو اپنی ماں سے زنا کرے گی، یہودی وہ لوگ ہیں جو اپنی ماں سے زنا کریں گے۔ ہم کیسے حوالے کر سکتے ہیں مسجد اقصیٰ کو ان کم وقتوں کے، جبکہ ان کا پلان یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کے نیچے سوراخ کر کر کے، اس کے دیواروں کے نیچے سوراخ کرنے کے بعد اتنا کمزور کر دیا جائے کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد متزلزل ہو جائے، مسجد اقصیٰ گر جائے۔ ان ناپاک
पाक लोगों को कोई जाकर ये बताए कि मस्जिद अक्सा के गिराने की तुम प्लानिंग करते हो, हमारा रब इस मस्जिद की हिफाजत का पहले से इंतजाम कर चुका है। वो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हाँ, तुम अपने मकसद में जो कुछ कामयाब हो इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास दिमाग और मकरो फरेब है। अबू जहल से ज्यादा मकरो फरेब किसी का नहीं हो सकता, इसलिए तुम कुछ कामयाब होते नजर आ रहे हो, क्योंकि हम अपनी औकात भूल गए, हम अपने चाल चलन को भूल गए। हमारे नौजवानों ने अपने हाथों में कुरान के बजाय, कुरान मुक़द्दस के बजाय इंटरनेट को थाम करके उसकी गंदगी पर अपने शब रोज को बिताना शुरू कर दिया। हमारे नौजवानों ने अपने दिलों के अंदर सलाहुद्दीन का आज़्म समाने के बजाय उनके दिलो दिमाग के अंदर वो तमाम गंदगियां जो यहूदियों की देन है पैदा हो गई। हमारे नौजवानों के हाथों में पतंगों का डोर आ गया, एक गिल्ली डंडा इस्लाम के मानने वालों के हाथों में। अगर हम गलत न होते, डांस हम करने वाले न होते, म्यूजिक की साज और तबले की थाप पर थिरकने वाली हमारी कौम न होती, किसी मई के लाल के अंदर ये मजाल नहीं थी और किसी कौम के किसी जुरातमंद को किसी माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि हमें तिरछी नजर से देख भी सकता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस। मेरे भाइयों, ये नारा तो आपने लगा दिया, अपनी गैरत का सबूत दिया, लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते अपने आप को सुधारो। देखो, सिर्फ मस्जिद अक्सा का सवाल नहीं है, ये कमबख्त कौम जो दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द कौम है और अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में पनपने वाली ये कौम है, इसने तुम्हारी माँ और बहनों को जाओ देखो क्या असर किया। मेरी जबान में ताकत नहीं है, न वक्त में इतनी गुंजाइश है कि मैं बयान करूं, ये सब हमारी हरकतों की वजह से हुआ है। अगर हम गुनहगार न होते, सियाकार न होते, हमने इस्लाम के हुकूक की पासबानी के लिए अपने आप को तैयार किया होता, तो आज फिलिस्तीन की माओ के सरों पर से चादर को नहीं उखाड़ा जाता, चादर को नहीं उतारा जाता। अगर हम बिगड़े न होते तो वहां फिलिस्तीन के अंदर मासूम बच्चों के गले पर छुरी न चलाई जाती। हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा है जो इन दहशतगर्दों के तीरों, तुफंगों और तोपों के सामने गुलेल लेकर खड़े होते हैं। इन कमबख्तों वहशी दरिंदों के अंदर इतनी भी गैरत नहीं है कि मासूम बच्चों से भी टकराने में शर्म महसूस नहीं करते। हम सुधर जाएं, नारा लगा करके आज यहाँ अहद करते हैं कि ट्रंप तू क्या, तुझसे पहले तेरा बाप बुश भी आया था, लेकिन हमने उसे भी बताया खुद सरी अच्छी नहीं है, इसको समझाए कोई, ऐसे जालिम का आबादीलों ने सरखम कर दिया। खुल गया नमरूद की सारी खुदाई का भरम, एक ही मच्छर ने उसके नाक में दम कर दिया। अगर तुम ये चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि हम दुनिया के अंदर हिटलर बनकर हुकूमत करेंगे, तो तुम्हें याद होना चाहिए उसी तेरे बाप हिटलर ने तेरी पूरी कौम का कत्लेआम करके सफाया किया था। अपनी मक्कारी से बाज आ जाओ, अपनी अय्यारी से बाज आ जाओ, किरदार कुशी से बाज आ जाओ, इस्लाम दुश्मनी से बाज आ जाओ, और मस्जिद अक्सा के मुताल्लिक जो तेरा ये गलत फैसला है और तेरे ससुर ट्रंप का जो फैसला है, इस फैसले को वापस ले ले, वरना इस आसमान से तेरा रब आग बरसा देगा। हम वो कौम है कि अब जब तक खामोश है, हमारी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रहे हो। हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हमारी एहतजाज का तुम नोटिस लेने को तैयार नहीं। हम चीखते हैं, हमारी चीखों पुकार तुम्हारे कानों पर जू तक नहीं रेखती, लेकिन याद रखो वो दिन दूर नहीं है जिस फूल को तुम फूल समझते हो वो सोलह छुआना भी बन सकता है। अहद करते हैं हम जिंदा रहेंगे इस धरती पर, तो इस अहमियत और अहद के साथ जिंदा रहेंगे कि मस्जिद अक्सा हमारा है, हमारा रहेगा। तेरी राजधानी अगर वहां जाती है, एक तरफ उसको तस्लीम करता है, तो याद रख तुझे सुकून का सांस वहां लेना मुयस्सर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर मस्जिद अक्सा तेरी गोद में चला गया तो अगला हदफ फिर बैतुल्लाह का होगा। तो अपनी मैया अय्यारी और मक्कारी से बाज आने वाला नहीं है। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से भी कहता हूँ, वजीर खारजा ने अच्छा हुआ फिलिस्तीन का साथ देकर ये बात साबित की है कि हम मजलूमों के हिमायती हैं और जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अपने अंदर हौसला रखते हैं। मैं हिंदुस्तान की सदर जमहूरिया से और हिंदुस्तान के मुअज़्ज़ज़ ओहदे के मकीन जनाब मोदी जी से
اور تمام لوگوں سے اور یہاں کے سفارتکاروں سے میں گزارش کروں گا کہ ہماری بے چینی اور ہماری دکھ کو، ہمارے درد کو، ہماری تڑپ اور بے چینی کرب و کسب کو پہنچاؤ کہ ہندوستان کا مسلمان بہت بے چین ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ابھی بڑی غیرت باقی ہے۔ اگر تم نے غلط سلط فیصلہ کیا تو اس کا خمیازہ تمہیں خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ ہم باغیرت نبی کے باغیرت امتی ہیں، زندگی سے زیادہ موت سے محبت کرتے ہیں۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، امریکہ، امریکہ، ڈونالڈ ٹرمپ، ڈونالڈ ٹرمپ، بیت المقدس، بیت المقدس، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند۔ الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل مولانا محمد وبارك وسلم۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی، اس لیے کہ جس کا گھر ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت خود کرتا ہے۔ ہمارا گھر ہو، اس کو لیگل بنا ہو، کوئی انلیگل کچھ چھیڑ چھاڑ کرے، سب سے پہلے خود وہ سامنے آتا ہے، اس کے ساتھ اس کے والدین بھی ساتھ میں آتے ہیں، اور لیگل طریقے سے جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو دنیا کی ساری طاقت مل کر اس کو لیگل کو انلیگل نہیں کر سکتی، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ دستور ہے۔ ہمارے سامنے علم ترا کئی خود موجود ہے۔ اس کی تفسیر میں ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت کا جو سلسلہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کی، اور ایسی حفاظت کی کہ قیامت تک کہ نہ کوئی ایسی حفاظت کر سکتا ہے، نہ کوئی ایسی مثال بنائی جا سکتی ہے۔ چند ابابیل، ایسے پرندے جن کو بچے ہاتھ میں لے لیں، اور ایسے پرندے جس کے چونچ سے، جس کی چیزوں سے ایک آدمی کا ایک چھوٹا پرندہ ابھی نہیں مر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو ایسی طاقت دی، اس کے اندر ایسی چیز دی کہ ان کا پورا صفایا ہو گیا۔ تو وہ ہمارے سامنے ہے۔ شکر اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قبول کر لیا۔ ہم تو بڑے اپنے کاروبار میں، اپنی کاشتکاریوں میں، اپنی ملازمت میں گرے ہوئے تھے۔ جمعیت علماء نے آواز لگائی اور 3 دن پہلے میسج آیا دہلی سے کہ پورے ہندوستان میں، پورے بھارت میں ایک ہی وقت میں جمعہ کے دن مسلمانوں کو دعا کرنی ہے اور تمام لوگوں کو شریک کرنا ہے، اور کسی ایسی جگہ امن، کسی ایسی چھوٹی جگہ پر احتجاج کرنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی جمعیت علماء کی اس دعوت پر ہم نے پرسوں شام میں میٹنگ لی، اور 2 دن کے اندر الحمدللہ یہ ساری کی ساری محنت اللہ نے کامیاب فرمائی۔ اور اس میں جتنے احباب بیٹھے ہیں یہ کسی خاندان سے ہیں، کسی قبیلے سے ہیں، کسی برادری سے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب نے اپنی خاندان کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف، اپنی برادری کی طرف سے نمائندگی کی ہے۔ اگر پیلی ندی سے کوئی 2-4 لوگ آئے ہیں تو پیلی ندی کی نمائندگی ہوئی، وانجرا سے کوئی 1-2 لوگ آئے ہیں تو وانجرا سے نمائندگی ہوئی۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا یہ آنا ایمان کے بڑھنے کا، ہماری مغفرت کا، اور بیت المقدس کے باقی رہنے کا اللہ ہم کو ذریعہ بنائیں گے۔ اور میدان حشر میں ہمارے نام اعمال میں یہ چیز لکھی جائے گی، جب میرے گھر کے بارے میں ایسے فیصلے لیے گئے ظالموں نے، تو تم لوگوں نے بھی اپنا احتجاج درج کروایا تھا۔ الحمدللہ ساری امت اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اسباب بنایا کہ ساری امت ایک ہو گئی۔ ملک والے ایک دوسرے ملک کو چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ استنبول میں ترک کے جو صدر ہیں انہوں نے دنیا کے کئی ممالک کو جوڑا اور سب نے ایک ساتھ احتجاج کیا کہ ہم سب مل کر بیت المقدس کی حفاظت باقی رکھیں گے۔
چاہے اس کے لیے ہم کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ الحمدللہ میں آپ لوگ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، ہم سب کی نجات کا اور دشمنوں کے اس پلان کے فیل ہونے کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے حافظ مسعود صاحب، ان کا بھی ہم شکر گزاری کرتے ہیں، وہ بھی اپنے قیمتی وقتوں کو جمعیت کے خود صدر بھی ہیں، وہ بھی تشریف لائیں۔ اور اسی طرح ہمارے لکشمی ٹرانسپورٹ والے اقبال صاحب، انہیں بڑا تعاون دیا۔ اس کے بازو میں دلیپ صاحب دیپک ہوٹل والے، ان کا بھی تعاون رہا۔ ٹھاکر اینڈ انجینئر صاحب کا بھی تعاون رہا۔ یہ سب محبت کا پیغام جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے ایک سے درخواست کروں کہ جب بھی کبھی جمعیت علماء آپ لوگوں کو کسی بھی چیز پر دعوت بلائے، آپ لوگ سب ایک آ جائیں۔ الحمدللہ ہم سب کی محنت اللہ تعالیٰ کے قبول ہوں گی۔ اب میں آخر میں ہمارے جمعیت علماء کے صدر مولانا سراج احمد فاطمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں، وہ مختصر میں کچھ ایک دو الفاظ نصیحت کریں اور دعا کے ساتھ میں ہم سب کو یہاں سے جانے کی اجازت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، حاضرین اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اور رہنمایان مصر، آج جس مقصد کے لیے آپ حضرات کو جمع کیا گیا ہے وہ انتہائی بلند و اعلیٰ ہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت۔ آپ سب اس لیے یہاں تشریف لائے ہیں، یہ آپ کی ایمانی حمیت اور ایمانی غیرت ہے، اور اس کا ہمیں ہر موقع پر ثبوت دینا چاہیے۔ وقت اب نہیں رہا، بس عصر کی اذان ہونے والی ہے، ہم انشاءاللہ اس سے پہلے اپنے اس جلسے کو ختم کر لیں گے۔ دو تین باتیں مختصراً میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جمعیت علماء جو ہے آپ کے اس ملک کی بہت قدیم ملی اور سماجی جو ہے تنظیم ہے، جو مسلمانوں کی سماجی ملی خدمات انجام دیتی ہے، اور جہاں کہیں کسی اعتبار سے، چاہے وہ آسمانی آفات ہو، چاہے وہ زلزلہ ہو، یا مقدمات میں ناجائز مقدمات میں لوگ گھرے ہوئے ہوں، یا فسادات کا شکار ہوں، تو 1919 سے اب تک یہ تنظیم امت مسلمہ فی الہند کی خدمت کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور سب سے قدیم اور سب سے مضبوط اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ ہمدرد اور صحیح خواہ تنظیم ہے، اور اس ملک کی فلاح اور بہبود کی بھی خواہاں ہر وقت رہتی ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ حضرات اس تنظیم کو خوب سے خوب مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ درمیان میں بھی اور بھی مسلمانوں کی بہت سی چھوٹی بڑی تنظیمیں وجود میں آتی رہیں، جو اپنے اپنے طور سے خدمات انجام دیتی رہی اور دیتی بھی رہتی ہیں، ان کی کوئی اس میں تنقیص نہیں ہے، لیکن ایک ایسی تنظیم جو پورے ملک میں جس کی شاخیں گڑی ہوئی ہیں اور جس سے علماء جڑے ہوئے ہیں، جو قوم و ملت کے رہنما ہیں اور کتاب و سنت پر نظر رکھتے ہیں، آپ ان کے ہاتھوں کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب بھی جو جمعیت علماء کی طرف سے کوئی بھی کہیں بھی جدی آواز یا زوردار آواز لگائی جائے، آپ کے کانوں تک اس کی اگر آواز پہنچتی ہے تو آپ تمام مصروفیات کو پیچھے ڈالتے ہوئے یہاں موجود ہیں، جہاں بھی آواز لگائے۔ کیا آپ کی غیرت چیلنج ہے؟ آپ کی غیرت تو یہ بات چیلنج نہیں کرتی کیا پھر فلسطین کے جو حالات ہیں، جو ہم نیٹ کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں، اخبارات میں دیکھتے رہتے ہیں، جیسا کہ مولانا نے بھی تذکرہ کیا کہ وہاں کے بچے غلیل سے، چھوٹی موٹی لکڑیوں سے، ڈنڈے سے جو ہے توپوں کا اور گنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں بھی انہی کے جیسا ڈٹنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلامی شعائر کی حفاظت کے لیے جو ہے ہمیں آگے بڑھ کر کے کام کرنا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا، جیسا کہ مولانا مفتی ساجد صاحب نے اشارہ فرمایا کہ آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں قرآن کے بجائے موبائل آ گیا ہے، 5 منٹ ان کو فرصت نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ایک رکوع کی تلاوت کر لیں، یا قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لیں، یا قرآن مجید کے ایک آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، یا قرآن مجید کی ایک آیت کی تشریح دیکھ لیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اور قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھتا ہے تو اس زمانے میں آپ نے فرمایا کہ 2 فربا 2 موٹی اینٹنیوں سے وہ بہتر ہے۔
किसी को 2 सरवा मोटी ऊँटनी मिल जावे, गार्डन ऊँटनी मिल जावे तो, और इसके मुकाबले में कुरान मजीद की एक आयत सीखे तो कुरान मजीद की एक आयत का सीखना बेहतर है। आज जो बैतुल मुक़द्दस के ऊपर ये हालात आए हैं तो हमारी और आपकी नाफरमानियों की बिना पर आए हैं, मासियतों की बिना पर आए हैं, गुनाह की बिना पर आए हैं। आप कुरान मजीद के अंदर 17 नंबर की सूरत सूरह बनी इसराइल खोलिए और उसकी आयत नंबर 14 से लेकर के और आयत नंबर 4 से लेकर के 7 तक आयतें पढ़िए, तर्जमे के साथ पढ़िए। उलमा ने उसकी जो तशरीह लिखी है वो तशरीह आप पढ़िए, और नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी से बगौर सुनिए। यहूदी जिस वक्त जो है वो इस्लाम के आने से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आने से पहले जब यहूदियों का किबला था बैतुल मुक़द्दस, यहूदी उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे, तो 2 मरतबा ऐसा आया कि जब उन्होंने मासियत में मुब्तला हुए, नाफरमानी और गुनाह के कामों में मुब्तला हुए, तो एक मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुख्ते नसर जो एक मजूसी था, सितारे को पूजने वाला था, उसको उनके ऊपर मुसल्लत किया, जिसने यहूदियों को तहत किया, उनकी मर्दों और उनकी औरतों और बच्चों को गिरफ्तार करके लेकर के गया और 100 साल तक बैतुल मुक़द्दस पर काबिज रहा। फिर जब यहूदियों ने तौबा किए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के मानने वालों ने जब तौबा किए और इस्तिग़फ़ार किए, अल्लाह की तरफ रुजू हुए, तो जाकर के फिर वापस बैतुल मुक़द्दस उनको दिया गया। लेकिन जब फिर दोबारा यही कौम नाफरमानी और मासियत के कामों में मुब्तला हुई, तो फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसे बादशाह को इनके ऊपर मुसल्लत किया, रूमी बादशाह था, जो मजूसी भी नहीं था, ईसाई भी नहीं था, बल्कि दहरिया और लामज़हब किस्म का आदमी था, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसल्लत किया। और ये मुसल्लत इसलिए किया कि उस वक्त अल्लाह के अहकाम तोड़े जा रहे थे, गुनाह किए जा रहे थे, नबी के फरमान को जो है पामाल किया जा रहा था। लिहाजा मैं आप सबसे दरख्वास्त करूं कि आज हमने इतनी आलीशान जो जगह जगह मस्जिदें बना ली हैं, उनको हमने जो है टाइल्स से, मार्बल से, कीमती कालीनों से, झूमरों से, लाइट के जरिए सजाया है। क्या मस्जिद की जीनत ये है? हर की ये चीजें मस्जिद की जीनत नहीं हो सकती है। मस्जिद की जो जीनत है वो मेरी और आपकी पेशानी और हर ईमान वाले की पेशानी जो है मस्जिद में आकर के अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। आज हम यहाँ इस बात का अहद करें कि जितने हाज़रीन हैं वो सारे के सारे आज से 5 वक्त नमाजों की पाबंदी बन जाएंगे। सब जो है अपनी पेशानियों के जरिए से मसाजिद को जो है जीनत बख्शेंगे। ये हमारी बदअमालियों की बिना पर, हमारे गुनाह की बिना पर आज हम पर ये हालात आ रहे हैं। हमको अल्लाह की तरफ रुजू होने की जरूरत है। हम अल्लाह की तरफ आज से रुजू हो और अब तक जितने हमसे गुनाह हो चुके हैं सब से हम तौबा करते हैं और सब से हम अल्लाह से माफी मांगते हैं। और मैं नौजवानों से फिर मैं अपील करूंगा कि नेट को पीछे डालें, मोबाइल को पीछे डालें और दूसरी जरूरत के तहत जो जरूरी चीजें हैं अपनी तालीम के लिए, अपनी तिजारत के लिए, अपने कारोबार के लिए, लोगों को सही पैगाम और मैसेज देने के लिए, इसके लिए जरूरी चीजों का इस्तेमाल करें, लेकिन बेहयाई और बेशर्मी की चीजों के लिए कोई इस्तेमाल हरगिज़ न करें। कुरान मजीद की तिलावत करें, कुरान मजीद को पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें, उसके मानी पर, उसके मफाहिम पर गौर करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करने की और अपनाने की कोशिश करें। जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है हालात है बदलने वाले नहीं है। हुक्मरानों के बदलने से, इक़्तिदार के बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, आमाल बदलेगा तो हालात बदलेंगे। लिहाजा हमें अपने अमाल को बदलने की जरूरत है। हम इस बात के यहाँ अहद करें कि हम इंशाअल्लाह आज से अपने रब की नाफरमानी नहीं करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को इख्तियार करेंगे और हम अपने साथियों को जहाँ कहीं उठते बैठते हैं, जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं, जब भी कभी मजलिस में बैठेंगे नमाज का तज़किरा करेंगे, नमाज का चर्चा करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तज़किरा करेंगे, कुरान का तज़किरा करेंगे, वाही तबाही के पीछे हम नहीं पड़ेंगे। इसका इस बात का आप अहद कीजिए। अल्लाह ताला शान हो हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।